اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ کریم۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے ایک اسلامی ریاست کی۔ ایک اسلامی ریاست اس لیے تشکیل دینی ضروری ہے تاکہ ایک اسلامی نظام کو قائم کیا جائے۔ وہ اسلامی نظام اس لیے قائم کیا جاتا ہے تاکہ ایک خوشحال معاشرہ وجود میں آئے۔ خوشحال معاشرہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے اس میں ایک انسان انسان میں جو ذہانت ہے، اسلام نے جو انسان کو بنایا ہے اس وجہ سے بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق پر غور و فکر کرے اور وہ سوچ سمجھ تدبر تفکر سے کام لے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو حاصل کر پائے۔ تو یہی مقصد ہے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا، اس دنیا میں آنے کا۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو خوشحال معاشرہ ہے جو آخرت کی کھوج کے لیے ضروری ہے، تو یہ خوشحال معاشرہ جو ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ خوشحال معاشرے کی جو خصوصیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہم میں ودیت کی ہیں کچھ چیزیں اول سے جو اس نے انسان میں کچھ خصوصیات ودیت کی ہیں، وہ جو چیزیں ہیں وہ چیزیں آشکارا ہو جائیں۔ تو انگریزی میں ہم اگر بولیں گے تو وہ جو انسان کی کانشنس ہے، یعنی جو انسان کا باطن ہے، اس میں کئی چیزیں پہلے سے ہی رکھی گئی ہیں۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں، مثلاً محبت ہے، الفت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے ہی ودیت کی ہے، ہمارے ضمیروں میں اس چیز کو رکھا گیا ہے۔ یعنی ہم محبت کا اظہار کریں، ہم سوسائٹی میں، معاشرے میں ہر طرف محبت کا اظہار کریں۔ تو دوسری کوالٹی اسی طرح سے ہے کہ ہم سیلف لیسنس دکھائیں، یعنی ہم اپنے لیے نہیں جیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی جیے۔ تو اس میں قربانی کا جذبہ آتا ہے۔ قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے اپنا کچھ دینا، دوسروں کے لیے قربان کرنا۔ تو تیسری چیز جو ہے وہ ہے آپسی یکجہتی، یعنی ایک سوسائٹی کے ہونے کے ناطے ہمیں ایک جٹ ہو کر اپنی زندگی جو ہے پیار و محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ گزارنی ہے۔ اسی کو ہم یکجہتی کہتے ہیں۔ یکجہتی سے ہمیں بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے اور اس بھائی چارے سے ایک خوشحال معاشرہ جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پرہیزگاری سے یہ زندگی جو ہے یہ کاٹنی ہے۔ یعنی پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ جو اپنا ہمارا بیہیویئر ہے، جس طرح کی زندگی ہم گزاریں گے اس طرح سے ہمیں کوئی نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچے نہ دوسروں کو نقصان پہنچانے دے۔ تو یہ ایک خوشحال معاشرہ جو ہے اس طرح سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک بدحال معاشرے میں اس کے برعکس کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ وہ بدحال معاشرہ کس طرح سے پیدا ہوتا ہے؟ وہ تب پیدا ہوگا جب ہم خود غرضی کی زندگی گزاریں گے، کیونکہ انسان میں دو چیزیں بیک وقت موجود ہوتی ہیں۔ ایک جو اس کی یہ جو کانشنس ہے، جو اس کا باطن ہے، جس میں یہ اچھی چیزیں ہیں، پازیٹیو چیزیں ہیں، اور اسی طرح انسان جو اپنی سوچ رکھتا ہے، ذہن رکھتا ہے، تو ذہن جو اس کا ہے، جو دماغ کی جو
بات ہے جو دماغ سوچتا ہے، کبھی کبھی دماغ کی سوچ جو ہے وہ باطن سے ٹکراتی ہے. ہم ایسا نہیں سوچتے ہیں، ہم اس طرح سے نہیں سوچتے ہیں جس طرح سے ہمیں سوچنا چاہیے. تو اس بدحال معاشرے میں کون سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں؟ ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جس سے اس دنیا میں انتشار پیدا ہوتا ہے. مثلاً ہم محبت کے بجائے نفرت سے کام لیتے ہیں. نفرتیں جب پھیلتی ہیں سماج میں، معاشرے میں، تو بہت ساری گڑبڑ ہو جاتی ہے. اسی طرح ہم لالچ کی زندگی گزارتے ہیں. یعنی ہمیں قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے، اس کے بدلے ہم لالچ کی زندگی گزارتے ہیں. تو لالچ کرنے سے ہم دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو ہم اس دنیا کو صرف اپنے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کی فکر نہیں کرتے ہیں. اسی طرح سے ہم یکجہتی سے کام نہیں لیتے ہیں. یکجہتی کا مطلب تھا کہ بھائی چارے سے رہنا تھا، ایک دوسرے کو سمجھنا تھا، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھنا تھا. لیکن اس کے برعکس ہم کمپٹیشن، مقابلہ آرائی سے کام لیتے ہیں. یعنی ہم زیادہ سے زیادہ دنیا اپنے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں دوسروں کے کاسٹ پر. یعنی دوسروں کا حق جو ہے وہ مارتے ہیں، حق تلفی کرتے ہیں. تو اس طرح سے ان تمام چیزوں سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، دنیا میں ایک فساد، ایک انتشار پیدا ہوتا ہے. تو اس طرح سے ان دو چیزوں میں بالکل ایک واضح فرق ہوتا ہے کہ ایک خوشحال معاشرہ کیسا ہونا چاہیے اور ایک بدحال معاشرے میں کیا چیزیں، اس کی کیا کیا کمزوریاں ہیں. اب جو خوشحال معاشرہ پیدا کرنا ہے، یہ ایک اسلامی نظام میں ہمیں پیدا کرنا ہے. اسلامی نظام اسی لیے ہمیں لاگو کرنا ہے، اسلامی سلطنت اسی لیے تشکیل دینی ہے. تو اس نظام کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کو نظام مساوات سے تعبیر کیا جاتا تھا، یا جس کو ہم عام اصطلاح میں کہیں گے کہ جو مصطفی مساواتی نظام ہے اس کو ہم قائم کریں. یہ جو مساوات محمدی ہے، مساوات محمدی میں ہم انسانوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، تمام ضروریات کا خیال رکھتے ہیں. صرف خیال نہیں رکھتے ہیں بلکہ ان کو 100% پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا ایک اسلامی سلطنت کو، ایک اسلامی نظام کو پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ بنی نوع انسان کو تمام تر ضروریات جو اس کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں ان کو پورا کیا جائے. کیونکہ جب ایک سلطنت ایسی ہوگی تب سلطنت کا معنی جو ہے، مفہوم جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے. ورنہ اگر سلطنت کوئرسو ہوگی، یعنی اس میں زیادتی ہوگی، تو اس سلطنت سے بہتر یہی ہے کہ سلطنت ہی کیوں بنائی جائے. سلطنت تو اسی لیے بنائی جاتی ہے تاکہ ایک مساواتی نظام قائم ہو، لوگوں کا دکھ درد جو ہے وہ دور ہو جائے، لوگ ایک جیسے ہوں. مطلب ان کو یہ چیز جو ہے، یہ چیز ان کو باور ہو جائے، ٹھیک طرح سے ان کو پتہ چلے کہ میں اکیلا اس دنیا میں نہیں رہتا ہوں، بلکہ میری مدد کے لیے پوری ایک سلطنت، پورا ایک سماج میرے ارد گرد رہتا ہے جو میری ذمہ داری پوری کرے گا. تو یہی نظام مساوات جو ہے ہمیں ایک اسلامی نظامی حکومت میں قائم کرنا ہے. اب یہ جو نظام مساوات ہے، یہ دھیرے دھیرے جو اس کی شکل جو ہے
آج کے دور میں یہ اس کی شکل جو ہے یہ بدل گئی. آج کے ماڈرن زمانے میں ہم اس نظام مساوات کو ہم اس کو ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں، مگر اس کے بہت سارے ورشنز ہیں. ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے یہ ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہے. ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ ایک ملک میں ایک طرز سے چلتی ہے، اس کا ایک ورشن ہے وہاں پر، دوسرے ملک میں دوسرا ورشن ہے، تیسرے ملک میں تیسرا ورشن ہے. اس میں بہت حد تک تفاوت پائی جاتی ہے، بہت حد تک اس میں فرق ہے. یہاں تک کہ کئی ورشنز میں ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ کے کئی ورشنز میں یہ بھی ہے کہ پھر ہمیں ایک مذہب کی ہی بھی مذہب جو ہے اس کی کیا ضرورت ہے. اگر ہم ایک نظام قانون بنائیں گے، ایک کانسٹیٹیوشن بنائیں گے، تو اس کانسٹیٹیوشن کو لے کر ہم چلیں گے تو پھر یہ بھی ضروری نہیں بنتا ہے کہ اس میں ایک خاص قسم کا مذہب جو ہے وہ اس کی پریکٹس کی جائے. تو ایسے بھی ورشنز ہیں اس ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ کی. مثلاً US ماڈل میں دیکھ لیجئے، وہاں پر ہمیں مذہب کا تصور نہیں ملتا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر آلریڈی کوئی ایک اسلامی اسٹیٹ موجود ہے، بہت ساری یہ اسلامی اسٹیٹس دنیا میں موجود ہیں، تقریباً 56 اسٹیٹس موجود ہیں آلریڈی. لہٰذا اگر وہ یہ ویلفیئر اسٹیٹ لاگو کریں تو ساتھ ساتھ وہ اپنا دین بھی اس کو جگہ دیں، اپنے دین کو بھی جگہ دیں، اپنے مذہب کو بھی جگہ دیں، تو وہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم دین اور دنیا کو اکٹھے لے لیں گے، اکٹھے آگے بڑھائیں گے. تو اس طرح سے جو یہ ورشنز ہیں ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ کے یہ مختلف ہیں. اسی طرح سے کچھ ملی جلی ریاستیں ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مختلف قسم کے مذاہب ہیں، مختلف قسم کے کلچرز ہیں. تو وہاں پر کیا کریں گے ہم؟ تو وہاں پر ایک اچھا نظام یہ رہتا ہے کہ وہاں پر ہم سیکولرزم کو زور دے رہے ہیں. سیکولرزم پر ہم زیادہ زور دے رہے ہیں تاکہ ہر کسی کی ہر کسی بندے کی جو ضروریات ہیں، چاہے وہ مذہبی ضروریات ہیں، اس کی کلچرل ضروریات ہیں، اس کی جغرافیکل ضروریات ہیں، ہر طرح کی ضروریات، ریشیل ضروریات ہیں، ان کا بھی خیال رکھا جائے. تو وہ تیسری قسم کی ایک ریاست بنتی ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایک سیکولر ریاست کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سیکولر ریاست جو ہے یہ دین سے کوئی الگ تھلگ ایک چیز ہے. کئی معنیوں میں الگ تھلگ ہے جہاں پر اس کو رکھا گیا ہے الگ تھلگ. مثلاً US ماڈل میں اس کو الگ تھلگ رکھا گیا ہے. لیکن اگر ہم سیکولرزم کو دیکھیں گے، سیکولرزم اسلامی دور میں بھی جو اسلامی سماج ہوا کرتا تھا، جو جب اسلامی حکومتیں اس دنیا میں کام کر رہی تھی، وہ چل رہی تھی، تو اس زمانے میں بھی وہ لوگ جو تھے، وہ مسلمان لوگ جو تھے جو اپنے اپنے اسلامی سلطنتوں میں زندگی گزارتے تھے، ان میں بھی کسی نہ کسی طرح سے سیکولرزم کی روایتیں جو تھیں وہ موجود تھیں. اب نئے زمانے میں ایک نیا نظام آ گیا جسے ہم کمیونسٹ نظام کہتے ہیں، کہ ایک کمیونسٹ اسٹیٹ جو ہے، جو مرز وجود میں آئی ہے اور بہت کوشش کر رہے ہیں
یہ جو کمیونسٹ بلاک ہے یا سوشل بلاک جو ہے دنیا میں، اب یہ اپنی جو آئیڈیالوجی ہے اس پر بہت شد و مد سے کام کر رہے ہیں۔ اب یہ جو ایک کمیونسٹ اسٹیٹ ہوتی ہے، کمیونسٹ اسٹیٹ میں وہ بھی اس کو، مذہب کو اس سے الگ تھلگ ہی رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کا ایک ریزن ہے، وہ ریزن تواریخی ریزن ہے۔ تاریخ میں یہ دیکھا گیا کہ یہ جو کلچرز تھے یا خاص کر جو مختلف قسم کے مذاہب تھے، چاہے وہ کرسچینٹی تھی یا اسلام تھا یا یہ سناتن دھرم تھا، ہندوؤں کا سناتن دھرم تھا، ہر جگہ ہم نے دیکھا کہ جو کلرکس تھے، جو مذہب کے ماننے والے تھے، جو مذہبی پیشوا تھے، وہ دنیا میں زیادہ غرق ہو گئے، یعنی انہوں نے دنیا کی زیادہ فکر کی، یعنی انہوں نے وہ تمام اصول جو ہیں جو مذہب نے ان کو دیے تھے ایک خوشحال سماج پیدا کرنے کے لیے، وہ اس پر کاربند نہیں رہے۔ اور جب کمیونسٹ ریولوشن آ گیا، کمیونزم آ گیا، تو انہوں نے اس کے خلاف ریئیکشن کی، تو انہوں نے یہی بہتر سمجھا، چونکہ اب یہ مذاہب جو ہیں یہ بھی ایک قسم کی کیپٹلزم ہے، یہ بھی ایک قسم کی ایک فیوڈل جو اسٹیٹ ہے، یہ بھی غریب لوگوں کو درکنار کرتے ہیں، ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی، مذہب کی ضرورت نہیں سمجھی، تو انہوں نے ڈائریکٹلی یہ مانا کہ ایک ایسا سماج تشکیل دینا ہے جہاں امیری غریبی میں فرق کم ہو اور تمام لوگوں کو یکساں موقع جو ہیں، روزگار جو ہیں، باقی ضروریاتی زندگی جو ہیں وہ یکساں طور پر ان کو میسر آ جائے۔ تو ان کی جو فلاسفی ہے، اس فلاسفی میں، اور اگر ہم اپنی فلاسفی اسلامک فلاسفی لیں گے کہ ایک اکانومی، ملک کی اکانومی کیسی چلنی چاہیے، تو اس میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا نظریہ جو ہے وہ اس بات پر ہے، اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ ایک مساوات قائم کی جائے۔ ایک کمیونسٹ اسٹیٹ امیری اور غریبی کی جو کھائی ہے، جو اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کمی کو وہ کم سے کم کرنا چاہتے ہیں، اور وہی کنسپٹ جو ہے وہ مساوات محمدی میں بھی ہے۔ میں یہاں ایک آیت کریمہ کوٹ کروں گا، یہ سورہ بقرہ کی 219 آیت ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، یعنی یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ کچھ سوالات کرتے تھے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، کچھ سوالات کرتے تھے۔ ایک عام سوال یہ ہوا کرتا تھا کہ ہم خرچ کیا کریں گے، یعنی اگر ہمیں چیریٹی دینی ہے، ہمیں صدقات دینے ہیں، ہمیں زکوٰۃ دینی ہے، یہ جو خرچہ کرنے کو کہا جا رہا ہے ہمیں قرآن مجید کے ذریعے، تو یہ خرچہ کتنا ہونا چاہیے؟ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، یعنی ہم کیا خرچ کریں، اس میں یہ بتایا گیا جو کچھ فاضل بچے آپ کو، یعنی جو سرپلس ہو،
یعنی اپنی ضروریاتی زندگی، جو اپنی ضروریات ہے، گھریلو ضروریات ہیں جس میں ہر طرح کی ضروریات ہیں، ان کو مائنس کر کے جو کچھ فاضل بچے، یعنی جس کو ہم سرپلس بولتے ہیں، اس سرپلس کو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو کمیونسٹ آئیڈیالوجی جو ہے وہ بھی یہی بتاتی ہے، وہ بھی یہی بات کرتی ہے کہ جو سرپلس ہے ایک ملک کا، ایک سلطنت کا، ایک اسٹیٹ کا جو سرپلس ہے وہ نیشنلائز ہونا چاہیے، وہ پھر لوگوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ یعنی ہر ایک انسان کو اتنا ہی حق ہے اپنے پاس مال رکھنے کا جو اس کی ضروریات پوری کرے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا تو وہ سرپلس جو ہے وہ شیئر ہونا چاہیے تمام کمیونٹی میں۔ تو اس طرح سے ایک اشتراکی نظام انہوں نے دیا۔ مگر یہاں پر اب ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوا کہ اگر کوئی پیداوار بناتا ہے، کوئی شخص جو ہے اس کی قابلیت ہے، وہ کوئی دولت پیدا کرتا ہے، تو ایک عام سوال یہ کیا جاتا ہے کہ وہ کیوں دوسروں کو اپنی دولت دے دے، جبکہ اس نے اپنی صلاحیتوں سے، اپنی قابلیت سے اس دولت کو پیدا کیا ہے۔ کمیونسٹس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اس سوال کو ایسے ہی رہنے دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہونا ہی چاہیے، یہ سرپلس جو ہے یہی تو گڑبڑ ہے دنیا میں، یہ سرپلس کسی طرح سے بھی عام لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ تو یہ سرپلس کی بات جو انہوں نے کی، تو اس سے انہوں نے یہ اخذ کیا کہ اس میں اگر زبردستی بھی کرنی چاہیے تو یہ زبردستی لوگوں سے یہ سرپلس، یعنی کیپٹلسٹ سے، سرمایہ داروں سے اس سرپلس کو چھیننا چاہیے اور یہ عام لوگوں میں بانٹنا چاہیے۔ یعنی ایک طرح سے وہ ایک ڈاگمیٹک نظریہ ہے، مگر اس کے برخلاف جو اسلام ہے وہ ڈاگمیٹک نظریہ نہیں دیتا ہے، بلکہ وہاں پر اسلام جو ہے وہ اپنی مرضی سے، یعنی وہ یہ فرض بتلا کر یہ جو ایک مسلمان ہوتا ہے، بلیور ہوتا ہے، اس کو یہ باؤنڈ کر دیا گیا ہے، ایمان کا حصہ بنا دیا گیا ہے کہ اس کو یہ بحیثیت ایمان یہ جو زیادہ دولت ہے اس کے پاس، اس کو یہ شیئر کرنی چاہیے باقی غریب غربات میں۔ تو یہ بنیادی فرق ہے کمیونسٹ آئیڈیالوجی میں اور اسلام میں، جو یہ بنیادی فرق ہے۔ اس کا جواب خود قرآن کریم دیتا ہے۔ یہ آیت ہے چیپٹر 57 کی آیت نمبر 10 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں سب کا وارث اللہ ہے۔ یعنی یہ ایک سولوشن دیتا ہے کہ کوئی انسان کیوں دے اپنی ہارڈ ارننگ منی، جس پر اس نے محنت کی ہے، جو اس کو صلاحیت تھی، اس نے دولت کمائی، پھر دوسروں کو کیوں دے؟ اس کو جواب دیتا ہے قرآن مجید، جواب دیتا ہے کہ دراصل اس زمین کا وارث جو ہے، جب ہم زمین کا وارث کہیں گے تو زمین کا وارث کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی زمین میں ہمیں ملتا ہے، چاہے وہ لینڈ ہے یا جو باقی ریسورسز ہے، نیچرل ریسورسز ہے، کیونکہ جو بھی ہم پیداوار بناتے ہیں، جو بھی ہم میں پیداواری صلاحیتیں ہیں، یہ پیداواری صلاحیتیں جو ہیں یہ
इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज से आती हैं, चाहे ये लैंड रिसोर्स हो या बाकी नेचुरल रिसोर्सेज हों, वहीं से ये आती है। अल्लाह ताला हमें याद दिलाता है कि ये जो रिसोर्सेज हैं इसका वारिस मैं हूँ, बल्कि सिर्फ ये वरासत, अल्लाह ताला की वरासत सिर्फ ज़मीन तक ही कायम नहीं है, अल्लाह ताला की वरासत तमाम कायनात तक कायम है, बल्कि इंसान जो है, इंसान का भी वही वारिस है। उसका मतलब ये हुआ कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैं ऐसा काम करता हूँ जिसमें दिमागी काम करता हूँ, मैं कोई फिज़िकल काम नहीं करता हूँ, दिमाग के ज़रिए, अपने दिमाग के ज़रिए मैं पैसा बनाता हूँ, मुझ में पैदावारी सलाहियत है, मैं पैसे कमाता हूँ। मगर ये जो सलाहियत है मुझे, ये जो दिमाग मुझे मिला है या ये जो तालीम मुझे मिली है, ये सब इसकी भी जो अगर हम इसकी वरासत देखेंगे, ये मेरी अपनी कोई वरासत नहीं है, बल्कि ये भी मुझे अता हुआ है अल्लाह ताला की तरफ से। यही इस आयत करीमा में अल्लाह ताला हमें बताना चाहता है कि आप क्यों खर्च नहीं करते हो अल्लाह की राह में, क्योंकि वही इस ज़मीन में सबका वारिस है। तो इस तरह से बिल्कुल कुरान हमें जवाब देता है कि ये जो सरप्लस हम पैदा करते हैं, और जो लोग सरप्लस पैदा करते हैं, वो इस बुनियाद पर इसको लोगों में बांट दें, यानी लोगों तक ये हक पहुंचाए। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे कि कुरान में जो है ये जो खर्च करने के तरीके हैं वो बहुत सारे हैं, मतलब सदक़ात, ज़कात और मतलब वसीयत के ज़रिए हम अपनी प्रॉपर्टी को दूसरों को वसीयत के ज़रिए दे सकते हैं। तो उसमें से ज़कात जो है 2.5% ज़कात जो है वो एक कंपलसरी टैक्स है, जो आसान है, जो सबों को देना ही देना है। तो उसके मगर ये हमें सिर्फ़ ज़कात तक महदूद नहीं रखना है, बल्कि सदक़ात जो हैं इसकी जो वैल्यू है, जो हमें सदक़ात देने हैं, इसमें कोई कैद नहीं लगी है, बल्कि कैद यही है जो आयत 219 सूरह बकरा की है कि सरप्लस जो होगा, यानी अपना खर्च निकाल कर, अपने घर का खर्च निकाल कर और अपने अयाल का खर्च निकाल कर जो बाकी बचता है, तो उसको हम सरप्लस कहते हैं, उसको हम खर्च कर सकते हैं। यहाँ मैं 2 और सूरतें कुरान करीम की पेश करता हूँ जिनको हम रोज़ पढ़ते हैं, नमाज़ों में पढ़ते हैं, लेकिन हम उनको ऐसे ही तोते की रट से पढ़ते हैं, लेकिन उनको हम उनका मफ़हूम जो है, उनकी जो इफ़ादियत है, इस सयाक और सबब, इस सयाक में जो इसका मतलब है, इन सूरतों का मतलब है, उसको हम बिल्कुल ही नज़रअंदाज करते हैं। एक सूरा है सूरह माऊन और दूसरा सूरा है सूरह अल-तकासुर। तो सूरह माऊन में जब हम सूरह माऊन को पढ़ेंगे तो जो सबों को याद है, मसलन हम कहते हैं अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, यानी हमें ये तंबीह की जाती है कि आप कैसे दीन को जुटलाते हो। दीन का जुटलाना ऐसा होता है कि जब एक शख्स को दीन का पता हो, दीन का इल्म हो, लेकिन फिर भी वो दीन पर कायम नहीं रहता है। यहाँ पर वही याद दिलाता है हमें अल्लाह ताला कि आप कैसे जुटला सकते हैं दीन को, जबकि आपको पता है अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम, यानी आप क्यों धक्का देते हो यतीमों को। यतीम कौन होता है? एक होता है यतीम जो आमतौर पर हम कहते हैं जिसका कोई माँ बाप ना हो किसी बच्चे का, वो यतीम होगा। यतीम का असली मतलब वो होता है जिसका सहारा कोई नहीं होता।
ہوتا ہے، جس کا کمانے والا کوئی نہیں ہوتا، نہ خود کما سکتا ہے نہ اس کا کمانے والا کوئی ہے، تو وہ اکنامکلی وہ پسماندہ ہوتا ہے، یعنی اس کو ذریعے معاش کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کو ہم یتیم کہیں گے۔ تو اس کو ہم دھکا دیتے ہیں، مطلب ہم اپنے عیال کے لیے کیا بلکہ اپنے پرکھوں کی دولت بھی رکھتے ہیں، اپنے ساتھ پشتوں کی دولت بھی کماتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں خیال نہیں رہتا ہے جو آس پاس غریب لوگ ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں، یتیموں کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یعنی ہم مسکینوں کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ مسکین کا مطلب ہوتا ہے جو رک گیا ہے، یعنی جو معاشی ترقی میں رک گیا ہے، اتنا رک گیا ہے کہ اس کو اب روٹی بھی میسر نہیں ہے، ہم اس کو کھلا پلا نہیں سکتے ہیں، اس کی طرف دھیان دیا گیا ہے اس آیہ کریمہ میں۔ پھر فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، پھر یہاں پر بہت تنبیہ کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ خرابی ہے ان نمازیوں کو جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں۔ یہاں ہم کچھ ہٹ کے یعنی سیاق و سباق سے ہٹ کے اس آیت کو لیتے ہیں، بلکہ مختلف ترجموں میں آیا ہے کہ یہاں پر تو بات تو چل رہی ہے غریبوں کی، مسکینوں کی، ان لوگوں کی جو معاشی طور پر جو رک گئے ہیں، کسی ایک جگہ پر رک گئے ہیں، یعنی وہ معاشی ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جٹ ہم یہاں سے دوسری طرف جاتے ہیں کہ وہ لوگ جو نمازوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، جو نمازوں میں کچھ بھول جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں خرابی کی پیشن گوئی کی ہے۔ لیکن اس کو ہم سیاق و سباق سے جب جوڑیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ شخص جو اب ان مسکینوں غریبوں کا خیال نہیں رکھتا ہے، پھر بھی اگر وہ نمازیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز جو ہے اس کی نماز پڑھنے میں بھی خرابی ہے۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ نماز میں کچھ بھول گئے تو ہماری نماز خراب ہو گئی تو ہمیں اس کی سزا ملے گی۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ بھول اکثر ہوتی ہے، ہر ایک سے ہوتی ہے، چھوٹے آدمی سے بھی ہوتی ہے، بڑے آدمی سے بھی ہوتی ہے، ایک پرہیزگار سے بھی ہوتی ہے اور ایک معمولی آدمی سے بھی ہوتی ہے۔ دراصل یہاں بات کی جاتی ہے کہ جب ہم غریبوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، پھر بھی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ شام کو جو میرے ہمسائے ہیں، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ تب تک ایک مسلمان کو کھانا نہیں کھانا چاہیے جب تک کہ وہ نہ دیکھے کہ اس کے ہمسائے گری میں، اس کے آس پڑوس میں 40 گھروں تک، جب تک یہ بات اس کو بالکل پتہ نہ چلے کہ کوئی بھوکا نہیں مرے گا، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، تب تک اس کو اپنا کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے۔ تو یہاں اسی طرف اشارہ دیا گیا ہے کہ اس نمازی کو بھی خرابی ہے جو یہ بھول جاتا ہے کہ کیا اس کی ہمسائیگی میں یا کیا اس کے آس پڑوس میں یا اس کے سماج میں جو لوگ رہتے ہیں کیا ان کو کھانا مل رہا ہے، کیا ان کو ضروریات زندگی جو ہیں وہ فراہم ہو رہی ہے۔ تو یہ جان لینا ہے ہمیں، یقینی طور پر ہمیں یہ جان لینا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی ہمیں نمازوں میں دکھاوا نہیں کرنا چاہیے۔ دکھاوا یہی ہوا نا کہ جب ہم نے لوگوں کا خیال نہیں رکھا، پھر بھی ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں لیکن غریبوں کا کچھ بھی خیال نہیں رکھتے ہیں، تو یہ بھی ایک دکھاوے کی نماز بن جاتی ہے۔
تو لاسٹ پر بہت ہی ایک خاص آیت ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یعنی ہم یہاں پر اس آیت میں منع کیا گیا ہے. کس چیز کا منع کیا گیا ہے؟ معاون. معاون کا ماء یہ پانی کے لیے بولا جاتا ہے. یعنی یہاں پر ہم کہیں گے کہ دریا، یعنی یہ جو دریا ہے بہتا ہے، دولت کا دریا جو اس سماج میں بہتا ہے، اس کو بہنے دیا جائے، یعنی اس کو بند نہیں کرنا ہے. یعنی دولت کو اپنی تجوریوں میں بند نہیں کرنا ہے. تجوریوں میں کب یہ بند ہوگا؟ جب ہم سرپلس جو ہے لوگوں کو نہیں دیں گے تو اس کو تجوریوں میں بند رکھیں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو کھلا دریا تھا، جو یہ دولت کا دریا بہتا تھا، ہم نے اس کو باندھ ڈالا، اس کو بند کیا، تو اس کو ایک ہی جگہ جمع کیا، تو ہم نے منع کیا کہ اس میں سے دوسروں کو بھی فیض ملے. تو یہ ایک سورہ ہے جس سے ہمیں یہ خوب پتہ چلتا ہے کہ ایک اسلامی معاشرہ، ایک اسلامی سلطنت کیسی ہونی چاہیے، وہاں کا اکنامک سسٹم کیسا ہونا چاہیے. پھر دوسری آیت، وہ آیت کیا ایک فل چپٹر ہے، سورہ التکاثر ہے. تو سورہ التکاثر میں بھی یہی بات کہی گئی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ آپ جو مسلمان ہیں، ایک حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت جو ہے یہ شرک میں گرفتار ہوگی، بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ یہ دنیا داری میں اتنی گم ہو جائے گی کہ یہ گمراہ ہوگی. یعنی لوگ زیادہ تر جو ہیں یہ گمراہ ہوں گے دنیا داری میں، یعنی یہ دنیا کے پیچھے گھومیں گے، یہ مال کے پیچھے، مال دولت کا ارتکاز کریں گے، مال دولت کو جمع کریں گے. یہ سورہ تکاثر جو ہے یہ اسی کے بارے میں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مال کی غفلت جو ہے، اتنا غافل ہوگا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کا ایمان کب خراب ہوگا. تو اس میں اللہ تعالیٰ 2 بار کہتا ہے کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، یعنی ان کے لیے یقین جانو، ان کے لیے خرابی ہے، یعنی وہ جان جائیں گے کہ کیسی مصیبت آئے گی. یعنی یہاں یہ دو دفعہ یہ فرمایا گیا ہے. وہ لوگ جو دولت کو جمع کرتے ہیں، دوسروں کو خیال نہیں رکھتے ہیں، 2 دفعہ، ایک دوسرے کے بعد 2 دفعہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عنقریب وہ جان جائیں گے کہ ان کے لیے کیسا عذاب ہے، ان کے لیے کیسی خرابی ہے. تو یہ مال کی محبت جو ہے ان کو کتنا دین سے دور کرے گی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ بے شک ایسا انسان جو ہے جو تکاثر کرے گا، جو مال کا ارتکاز کرے گا، جو لوگوں کے لیے اس کو خرچ نہیں کرے گا، تو بے شک وہ جہنم دیکھے گا. یعنی بہت تنبیہ کی گئی ہے. یعنی ایک ریڈ پوسٹ یہاں لگا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں یہ بولتا ہے کہ اگر آپ مال جمع کرو گے تو اس کی بہت خرابی ہوگی، آپ کو بہت پچھتانا پڑے گا، تو یہاں وہ ہمیں ریڈ پوسٹ دکھاتا ہے کہ آپ کو آئندہ اس کی مصیبت گلے پڑے گی، اور وہ مصیبت یہ ہے کہ اس کو جہنم نصیب ہوگا. کیونکہ یہ جو
نعمتیں ہیں. نعمت یہی ہے، یعنی یہ جو مال و دولت ہے یہ ایک قسم کی نعمت ہوتی ہے. نعمت تب ہوتی ہے جب یہ تماموں کو دے دی جائے، تمام لوگوں کو اس کا استفادہ ہو سکے. اگر یہ ہم جمع کریں گے تو یہ ہمارے لیے وبال بن جائے گی، تو اس کی پرسش ہوگی. روز محشر میں اس کی زبردست پرسش ہوگی، اور اس پر یہ دیکھا جائے گا کہ جن لوگوں نے صرف مال کے پیچھے پیچھے بھاگے ہیں، بلکہ مال کی غفلت میں انہوں نے زندگی جی لی ہے، تو ان کو کتنی بڑی مصیبت آنے والی ہے. تو یہاں تک ہم نے آج ختم کیا ہے. نظام مساوات کیا ہوتا ہے؟ نظام محمدی یا مساوات محمدی جو ہے، یا جس کو ہم ماڈرن اصطلاح میں ماڈرن ویلفیئر سوسائٹی یا ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں، کہ اس کو ہم کیسے لاگو کریں گے، ہم کیسے ایک ایسا نظام اس دنیا میں پیدا کریں گے جس میں تمام لوگ جو ہیں ان میں مال و دولت کی کمی نہ ہو، بلکہ ان کی ہر ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جائے. بلکہ میں بتاؤں گا کہ مثلاً اگر ہم 4 چیزوں کو 5 چیزوں کو ہی لیں گے، مثلاً روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، صحت ہے، مثلاً علاج کی ضرورت ہے، تعلیم ہے. اگر ہم سب لوگوں کو ایک ریاست جو ہے، چاہے وہ ایک اسلامی ریاست ہو یا ایک غیر اسلامی ریاست ہو، اگر ہر کوئی ریاست یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ انشور کرے گی، یعنی بھرپور کوشش کرے گی، بلکہ یہ مان کے چلے گی کہ اس کو اپنے سٹیزنز کو، اپنے شہریوں کو یہ 5 چیزیں ہیں، یہ 5-6 چیزیں فراہم کرنی ہیں، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہاں پر کسی قسم کی معاشی بدحالی ہوگی اس ملک میں. تو وہاں ایک خوشحال معاشرہ پیدا ہوگا. والسلام.